بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل الفرج. ہماری گفتگو چل رہی ہے علم اصول کے فائدے کے بارے میں ہماری گفتگو ہے. یعنی جیسے بتایا تھا کہ مثلا کسی بھی علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، خود اس کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کا فائدہ. یہ علم کیوں وضع کیا گیا، ہم اس علم کو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس علم کو ہم حاصل کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. تو بہت ساری باتیں بیان ہوئیں اور بہت سارے باتیں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے علم اصول کے بہت سارے فوائد ہیں جو آپ پڑھ چکے، اور علم اصول کو منطق فقہ بھی کہا گیا ہے. علم اصول کو یعنی بیمانہ کہ جو کام علم منطق کرتا ہے بہت سارے علوم کے لیے، بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے مواقعوں پر، اسی طریقے سے علم اصول بھی فقہ میں بہت زیادہ مدد اور بہت زیادہ یعنی فقہ کو یعنی آگے بڑھاتا ہے، مدد کرتا ہے فقہ کے حاصل کرنے میں. کیونکہ فقہ کیا ہے؟ احکام کی تعلیم کا نام ہے فقہ. فقہ کیا ہے؟ احکام کو صحیح فقہ کہا جاتا ہے. احکام کو جاننا یعنی احکام کو سمجھنا، اور خود ان کو استنباط جو ہے دلیل شرعی کے ذریعے جو استنباط ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اصول فقہ کے ذریعے ہوتا ہے. صحیح یعنی منطق کیا ہوتا ہے؟ ایک آلہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے آپ حلقہ اولیٰ میں پڑھ چکے، شاید آپ کو یاد ہو، پوری یاد ہے آپ کو حلقہ اولیٰ میں جو آپ نے سب یہی سمجھا کہ منطق جو ہے مثلا عالی ہوتا ہے، اعلیٰ ہے. تو اسی طرح علم اصول بھی فقہ کے لیے ایک اعلیٰ ہے. یعنی اصل اصول نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ منطق ہے، وہ اصل فقہ ہے. اصل جو ہے وہ اصول نہیں ہے. اصل آپ کا مقصد پڑھنا اصول تھوڑا ہی ہے، آپ کا مقصد پڑھنا ہے فقہ. لیکن فقہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اصول کی ضرورت پڑتی ہے. آقا سمجھتے صاحب، فقہ کو سمجھنے کے لیے اصول کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی ہمیں اگر اصول فقہ سمجھنا ہے، استنباط حکم شرعی کے لیے ہمیں اصول کی ضرورت پڑے گی. تو دلیلوں کے ساتھ استنباط حکم شرعی جو ہے وہ اصول کے ذریعے ہوتا ہے، اصول سے ہوتا ہے. اسے اصول جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. یعنی علم اصول میں یہ کام ہوتا ہے. جس طریقے سے بہت سارے کام منطق میں ہوتے ہیں. منطق میں مثلا منطق ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ برہان بنانا، دلیلیں پیش کرنا، دلیلیں کیسے ہم پیش کریں گے، ان سب کو منطق بتاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں استخراج اور استنباط یا اور دیگر چیزیں مثلا کہاں سے لاتے ہیں، جو حکم شرعی کو ڈالتے ہیں وہ ہم لاتے ہیں کہاں سے؟ یعنی علم اصول کے ذریعے سے. یعنی علم اصول ہمیں ان تمام چیزوں کو سکھاتا اور بتلاتا ہے. لہذا کل ہماری بات اس میں چل رہی تھی کہ اس کو ہم جو ہیں یعنی عناصر خاصہ اور عناصر مشترکہ، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ نمت اول، یعنی انہوں نے کہا تھا نا کہ دو نمت میں، تو نمتیں یعنی ان میں بتایا تھا کہ دو فقی جو ہے مسئلہ فقہیہ میں اعتماد کرتا ہے دو نمتوں پر، دو طریقوں پر. یعنی جو ہے کہاں جو وہ کسی حکم شرعی کا استدلال کرتا ہے یا استنباط حکم شرعی کرتا ہے، دو چیزوں پر کرتا ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ عناصر خاصہ ہے اس مسئلے کے، جیسے روایت وغیرہ کہ جو اس حکم میں وارد ہوئی ہے، وہ روایت جو اس حکم سے تعلق رکھتی ہے. اور دوسرا نمط کیا ہوتا ہے؟ عناصر مشترکہ، جو استدلال حکم شرعی میں بہت سارے ابواب میں، بہت سارے مسائل میں استعمال ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. یعنی آپ نے یہ بات سمجھ بھی لی ہوگی بہت پہلے سے کہ عناصر خاصہ اور عناصر مشترکہ میں کیا فرق ہے. عناصر خاصہ یعنی کسی ایک باب سے مخصوص ہیں، کسی ایک بات سے مخصوص ہیں، کسی ایک مسئلے سے مخصوص ہیں.
یہ عناصر مشترکہ جو مختلف ابواب میں مختلف جگہوں پر آپ کو کام آ سکتے ہوں. تو یہ بات ہماری چل رہی تھی کل. یہ آخر عناصر مشترکہ تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة. جیسے خبر واحد ثقہ حجت ہے تو خبر واحد ثقہ حجت ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک باب میں وضو کے باب میں حجت ہے یا وہ صلاۃ کے باب میں حجت ہے یا وہ زکوٰۃ کے نہیں، بلکہ جہاں بھی ضرورت پڑے اس کی میں حجت ہے. ایسی ظہور کلام حجہ ان ظہور الکلام حجہ، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مسئلے میں ایسا ہے یا کسی ایک باب میں ایسا ہے، نہیں، بلکہ جہاں بھی یہ مسئلہ یہ بات پیش آئے گی وہیں پر ظہور کلام حجت ہے، یعنی ظاہر الکلام حجت. والنمط الاول، جو نمط اول ہے یعنی عناصر خاصہ، نمط اول یعنی عناصر خاصہ. جو نمط اول ہے کہہ رہے ہیں من المقدمات، مقدمات میں سے یستوعب، یعنی وہ لیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہوتا ہے اس کو کون؟ فقی. نمط اول کو فقی لیتا ہے بحثاً فی نفس تلک المسئلہ، یعنی اسے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے کہاں؟ اسی مسئلے کی بحث میں اور کھوج میں، ایک کسی خاص مسئلے کی. مثلا لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمط اول جو ہے یعنی عناصر خاصہ، یہ اس لیے کہ یہ نمط ان مقدمات میں سے ہے جو مرتبط ہیں اسی مسئلے کے، یعنی اسی مسئلے سے مخصوص ہیں، یعنی خاصہ ہیں. کیونکہ وہ بات سمجھ میں آئی؟ جی جی جی. والنمط الاول، اور جو نمط اول ہے یعنی پہلا جو ہے مقدمات میں سے، یستوعبہ، فقی اس کو لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، صحیح، بحثاً، بحث کرنے کے لیے، فی نفس تلک المسئلہ، اسی مسئلے میں حاصل. کس مسئلے میں؟ جس میں اس کی ضرورت ہے، جہاں وہ ہے، صرف جہاں وہ استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کسی ایک خاص مسئلے میں. ہاں، بحثاً فی نفس تلک المسئلہ، کسی ایک خاص مسئلے کے لیے. نفس تلک المسئلہ جس میں وہ، جس کے لیے وہ ہے، جس چیز میں وہ پایا جاتا ہے، جس میں وہ استعمال ہو سکتا ہے. کیوں؟ لأن ذلك النمط، اس لیے کہ یہ نمط، ہاں، یہ مقدمہ یا یہ قاعدہ یا یہ عنصر مرتبط ہے اسی مسئلے سے خاصتاً، بس اسی سے خاص ہے. یہ نمط بتا نا، دو طریقے کہہ لیں، دو اسلوب کہہ لیں، دو معیار کہہ لیں، دو طریقے کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیے نا. وذالک ان الفقیہ فی کل مسئلۃ فقیہ، یا مطلب نمطین، دو نمطوں پر، دو چیزوں پر. واما النمط الثانی، لیکن جو نمط ثانی، جی، لأن، اس لیے کہ ذالک النمط، یہ نمط ہے جی، لأن، اس لیے کہ توجہ کر رہے ہیں اس بات کی کہ اسی سے کیوں آخر ایسا فقی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ذالک النمط، یہ نمط جو ہے نمط اول جی، کون سا؟ جو عنصر خاص ہوتا ہے، عناصر خاصہ ہوتے ہیں، جو وہ نمط جو ہے مقدمات میں سے، یعنی مقدمات میں سے یہ نمط جو ہے کیا ہوتا ہے؟ مرتبط ہوتا ہے اسی مسئلے بہا، اس مسئلے خاصہ سے، یعنی اسی سے مربوط ہوتا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، جو جس سے خاص ہوگا، مربوط ہوگا، فقی وہیں تو استعمال کرے گا اسے. بھائی ایک چیز جو ہے وہ ایک جگہ استعمال ہو سکتی ہے تو فقی اسے وہیں استعمال کرے گا. ایک مسئلہ یا ایک قاعدہ، ایک کوئی چیز جہاں کسی چیز سے مخصوص ہے، جہاں وہ استعمال ہو سکتی ہے، جہاں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہیں پر اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور وہیں پر اس کو جو ہے وہ یعنی اس سے مسئلہ شرعی کو اخذ کیا جائے گا. وَأَمَّا النَّمْطُ الثَّانِي، نمط ثانی کیا ہے؟ عناصر مشترکہ، والآخر یعنی عناصر مشترکہ. جی، نمط ثانی فَهُوَ بِحُكْمِ عَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِمَسْأَلَةٍ دُونَ أُخْرَى. نمط ثانی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ بحکم عدم اختصاص ہی، چونکہ وہ خاص نہیں ہوتا. عدم اختصاص ہی، چونکہ اختصاص نمط ثانی، چونکہ نمط ثانی جو ہے وہ کسی ایک مسئلے سے خاص نہیں ہوتا. عدم اختصاص ہی، چونکہ اختصاص نمط ثانی، چونکہ اختصاص نمط ثانی جو ہے وہ کسی ایک مسئلے سے خاص نہیں ہوتا. چونکہ نمط ثانی جو ہے وہ کسی ایک مسئلے سے خاص نہیں ہوتا.
دون اخرى یعنی ایک سے خاص اور دوسرے سے خاص نہ ہو، یعنی وہ کیا ہے کسی ایک سے خاص نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بہت سارے مسائل میں کام آ سکتا ہے، ایک دوسرے کے علاوہ کسی ایک مسئلے سے خاص ہو دوسرے سے نہ ہو، دوسرے میں استعمال نہ ہوتا ہو، یعنی کسی ایک مسئلے سے خاص ہو اور دوسرے میں استعمال نہ ہوتا ہو، ایک ہی جگہ استعمال ہو سکتا ہو. ببحث آخر انیتا ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقہی فی هذا المسئلہ وتلک، مثلا جو ہے کہ وہ اس کو جو ہے استعمال کیا جائے کسی اور بحث میں جو خارج ہو نطاق بحث فقہی سے، اس مسئلے میں یا اس مسئلے میں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں میں استعمال، بہت سارے موضوعات میں، بہت سارے ابواب میں استعمال ہو سکتا ہے. نتیجۃ البحث خلاصۃ الکلام یہی ہے کہ نمط اول کیا ہے، عنصر خاص ہوتا ہے، عناصر خاصہ ہوتے ہیں، اور نمط ثانی یعنی عناصر مشترکہ عامہ کہ جو بہت سارے ابواب میں استعمال ہوتے ہیں. آیا سمجھے؟ یعنی استشارہ کا دونا اخرى، استشارہ کا انہی بحث آخر خارج نطاق البحث الفقہی فی هذا المسئلہ وتلک، اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں. وهذا البحث الاخر هو الذي يعبر عنه علم الاصول، اور جو دوسری بحث ہے ہاں یعنی جو دوسرا نمط ہے یعنی یہی جو ہے اسے تعبیر کیا جاتا ہے کس چیز سے؟ علم اصول سے. علم اصول کیا ہوتا ہے؟ آسان، یعنی وہی بتا رہے ہیں کہ عناصر خاصہ استعمال ضرور ہوتا ہے علم اصول میں، صحیح، عناصر خاصہ سے استفادہ ضرور کیا جاتا ہے استنباط حکم شرعی میں، لیکن اگر اصول کی آپ بات کریں کہ اصول کیا ہے تو وہ عناصر زور سے بولیے آسان، وہ عناصر مشترکہ ہیں نہ کہ عناصر خاصہ. سمجھ سبا سے یعنی عناصر خاصہ نہیں، عناصر خاصہ سے استفادہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آ گیا کہ مسئلے لغوی کلمہ سعید آ گیا، کوئی اور مسئلہ آ گیا، کوئی ایک چیز آ گئی، ٹھیک ہے، کسی خاص روایت کے مسئلے میں کسی خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہو گئی، لیکن یہ جو عناصر مشترکہ ہیں یہ تو انہیں اصول کا اصل اصول یہ ہے، انہیں اصول کہا جاتا ہے. کہ بہذا البحث الاخر، اور دوسری بحث ہے الذی یعبر عنہ، یعنی جس سے تعبیر کیا جاتا ہے ان بحث الاخر جو ہے علم الاصول، اسے ہی علم اصول سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ علم اصول کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی علم اصول یہی ہے، صحیح، علم اصول یہی ہے. وَقَدْرِ مَا اتَّسَعَ الالتفات تدریجا من خلال البحث الفقہی الى العناصر المشترکہ اتساع علم الاصول. اور جس قدر وسعت پائی، اتساع وسعت ہوتی گئی یا ہو گئی یا ہوگی الالتفات ما اتساع الالتفات، جتنی توجہ میں التفات ہے توجہ، جتنی ضرورت کہہ لیں، توجہ کہہ لیں، جتنی وسعت ہوگی توجہ میں، ضرورت میں، تدریجاً آہستہ آہستہ. ظاہر سی بات ہے ایک دم تو ساری چیزیں کی ضرورت نہیں ہوتی نا، آغاز ہے ساری چیزوں کی ضرورت ایک دم ہوتی ہے یا آہستہ آہستہ، خطوہ خطوہ، آہستہ آہستہ، کچھ آج کچھ کل کچھ پرسوں، حتیٰ شریعت مقدس اسلامیہ بھی 23 سال میں آئی، یعنی پورا قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا تدریجاً. وہ آپ الگ چیز ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو یہ تفصیلی بحث ہے، کہاں نازل ہوا، تفسیر کی بحث ہے اور تفصیلی بحث ہے، صحیح. تو لوح محفوظ پہ نازل ہوا جی، لیکن جو احکام آئے ہیں، جو شریعت آئی ہے، جو قرآن کریم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے، وہ 23 سال میں مکمل ہوا، 23 سال میں آیا جی. جس کی پہلی آیت اقرا اور آخری الیوم اکملت لکم دین مکمل ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یعبر عنہ علم الاصول بقدر ما اتسع الالتفات تدریجا من خلال البحث الفقہی، اور جتنی ضرورت محسوس ہوتی رہی، وسعت ہوتی رہی ضرورت میں بحث فقہی کے وجہ سے یا بحث فقہی میں جتنی ضرورت ہوتی رہی العناصر المشترکہ، عناصر مشترکہ کی طرف اتساع علم الاصول وازداد اہمیتاً، جتنی ضرورت محسوس ہوتی رہی آہستہ آہستہ، جتنی ضرورت بڑھتی رہی، جتنی حاجت ہوتی رہی، کہاں؟ بحث فقہی میں. فقہ میں ضرورت پڑے گی ہمیں، اصل تو بتایا نا میں نے آپ کو، اصل کیا ہے، اصول ہے، فقہ ہے، اصل فقہ ہے. ہم آغا محمد مہدی
ہم اصول کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ فقہ حاصل کر سکیں، تاکہ احکام کو سمجھ سکیں، استنباط کو شرعی کر سکیں. تو اصل اصول نہیں ہے، بولو یہ اصول ہے، اصل اصول نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ فقہ ہے. یعنی ہمارا مقصد، ہمارا ہدف اصول نہیں ہے. آج امام علیہ السلام تشریف لے آئے، صحیح، آپ تشریف لے آئے اور ہمیں بہت سارے قواعد اصولی کی حاجت ہی نہیں رہی، بہت ساری مقدار میں. کیا امام موجود ہے، ضرورت ہی ضرورت ہے، کیا کرنا اصول کو ہمیں؟ پھر امام علیہ السلام سے معلوم کریں گے کہ ہمیں رسول اللہ یہ ہمیں حاجت ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بیان فرما دیجیے، ہمیں بتا دیجیے. امام علیہ السلام بتا دیں گے صراحتاً، صاف طور پر. تو پھر اصول کی ہمیں کیا حاجت رہے گی؟ یعنی اصول کی حاجت تو ہمیں یوں آئی نا کہ جیسے آپ پڑھ چکے شروع میں کہ اثر یعنی تشریح، جو ہے اثر تشریح ہم سے، ہمارے زمانے سے بہت دور ہو گیا. تو اس لیے ہمیں اصول کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ ہم استنباط حکم شرعی کر سکیں. اور جب امام علیہ السلام موجود ہو تو ہمیں استنباط کی ضرورت پڑے گی کیا؟ بالکل ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے ہمیں استنباط کی؟ وہ تو امام علیہ السلام حکم واقعی بتائیں گے، حکم واقعی، حکم حقیقی حکم ہمیں بتا کے امام علیہ السلام میں بتائیں گے یہ ایسے کیجیے، نماز یہ مثلا جمعہ واجب ہے، ظہر واجب ہے، ایسے کیجیے، یہ پڑھیے مثلا جمعہ کے دن، صحیح. تو وہاں ہمیں استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ امام نص کے سامنے اجتہاد نہیں ہوتا. اگر امام موجود ہیں تو اجتہاد، امام کے ہوتے ہوئے اجتہاد حرام. یعنی امام علیہ السلام اگر موجود ہیں، ہم ان سے مسئلہ شرعی معلوم کر سکتے ہیں، موجود تب بھی ہیں. لیکن آج اس کو حالت میں نہیں ہے کہ ان سے مسئلہ شرعی معلوم کر لے، وہ غیب ہے امام علیہ السلام. تو ہمیں اجتہاد کی ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن اگر امام علیہ السلام موجود ہوں تو پھر ان کے سامنے اجتہاد تھوڑے چلے گا. ہم نص موجود ہیں، جیسے امام علیہ السلام بتائیں گے ایسا عمل کرنا ہوگا. بہرحال تو جتنی ضرورت ہمیں پڑتی گئی مسائل فقہیہ میں، اتنی ہی کیا ہوتا گیا ہے، اصول جو ہے وہ وسعت کرتا گیا، وسعت پاتا گیا. جتنی ضرورت ہمیں فقہ کی بڑھتی گئی عناصر مشترکہ کی طرف، اتنے اصول جو ہے وہ کیا ہوا، بڑھتا چلا گیا. وزداد اہمیت، اس کی اہمیت بھی اتنی بڑھ گئی. صحیح ہے. وبذالک کہہ رہے ہیں بقدر متسع الالتفات تدریجا من خلال البحث الفقهي الى العناصر المشتركة اتسع علم الاصول وازداد اہمیتا. اس کی اہمیت وبذالک، لہذا اب آپ وبذالک صح القول، اس بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا یہ قول صحیح ہوگا. بأن دور علم الاصول بالنسبة للاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق. لہذا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم اصول کا دور استدلال فقہی کے اعتبار سے مشابہ ہے کس سے؟ دور منطق سے. یعنی جو منطق کا دور ہوتا ہے، صحیح، وہی دور جو ہے علم اصول، یعنی منطق عالی ہوتی ہے تو علم اصول بھی عالی ہے. کس کے لیے محمد مہدی صاحب؟ کس کے لیے عالی ہے علم اصول؟ فقہ کے لیے. کیونکہ علم منطق عالی ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور علم اصول بھی مشابہ ہے علم منطق سے بالنسبت الی الاستدلال بوجہ عام ہے. سو ان علم المنطق، اس لیے کہ جیسا کہ اس لیے کہ اس اعتبار سے کہ علم منطق کیا کرتی ہے، یزود الاستدلال بوجہ عام بالعناصر المشترکہ. جیسے کہ علم منطق زیادہ کرتی ہے استدلال کو بشکل عام عناصر مشترکہ میں. کہاں؟ عناصر مشترکہ میں، یا عناصر مشترکہ کے ذریعے. التی لا تختص بباب، کہ جو کسی ایک باب سے مخصوص نہیں ہے. یعنی جو علم منطق کے جو مسائل ہیں کیا کسی ایک باب سے مخصوص ہیں؟ بلکہ وہ کہیں دلیل کے لیے ہے، تو کہیں کلام کے لیے ہے، تو کہیں مختلف جو ہے وہ ہر باب میں جو ہے منطق کے اصول اور عناصر جو ہے چلو. یعنی علم منطق کی تعریف کیا ہے؟ علم منطق کسے کہتے ہیں؟ علم منطق یعنی جو ہمیں ہماری فکر کو صحیح کرتی ہے، صحیح، جو ہمیں خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتی ہے. علم منطق کیا ہے؟
وہ ان قواعد اور قوانین کا علم ہے کہ جو ہمیں خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتی ہے. تو جو خطا فی الفکر سے آپ کو محفوظ رکھ رہی ہے تو کیا وہ ایک باب میں رکھ رہی ہے یا ہر باب میں؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک باب میں آپ کو خطا سے محفوظ رکھے اور دوسرے میں آپ کو یعنی چھوڑ دے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ منطق ہے ہی وہ کہ جو آپ کو ہر باب میں خطا فی الفکر سے محفوظ رکھے. کہہ رہے ہیں کہ بالعناصر المشترکہ التي لا تختص بباب، یعنی منطق کے قواعد کسی ایک باب سے مخصوص نہیں ہیں. من ابواب التفکیر دون باب، یعنی کسی ابواب تفکیر میں سے کسی ایک باب سے مخصوص ہوں کہ اس باب میں تو آپ کی فکر صحیح کر دے گا منطق اور دوسرے ابواب میں نہیں کرے گا. ایسا ہے نہیں، بلکہ وہ علم بلکہ ہر باب میں علم منطق آپ کی فکر اور سوچ کو صحیح کرے گا. وعلم الاصول یزود، علم الاصول بھی زیادہ کرتا ہے آپ کے کیا الاستدلال الفقہی، استدلال فقہی میں خاصتاً بالعناصر المشترکہ. علم اصول میں بھی کیا ہے آپ کا؟ علم اصول میں بھی تو آپ کا یہی ہے کہ عناصر مشترکہ کے ذریعے تو آپ استدلال کرتے ہیں. علم اصول میں کہاں سے استدلال کرتے ہیں؟ عناصر مشترکہ کے ذریعے. یعنی علم اصول بھی علم منطقی کے طریقے سے لا تختص بباب من ابواب الفقہ دون باب، جس طریقے سے علم منطق کسی ایک باب سے مخصوص نہیں ہے، اسی طریقے سے علم اصول بھی استدلال حکم شرعی میں کسی ایک باب سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ بھی تمام ابواب میں آپ کے استدلال حکم شرعی میں کام آئے گا اور آپ کو ضرورت محسوس ہوگی. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، ترجمہ یا عبارت، تو آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی عبارت وغیرہ سمجھ میں نہ آئی ہو تو اسے آپ بعد میں بھی معلوم کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.